کہ آپ کو مذہب جو ہے یہ جنت اور اس کا جو کانسیپٹ ہے، جو سزا اور جزا کا جو ابدی، جو سپر نیچرل یا کہہ لیں اس کو، جو نہ نظر آنے نہ والا، ختم ہونے والا نہ نظر ہاں، آتا، جی جی. یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ اٹ سیلف تو بڑا خوبصورت ہے کہ آپ کو، ظاہری بات ہے، اگر کسی کا بچہ قتل کر دیا، ظلم ہوا اس کے اوپر، اب اس کے پاس آپ نے اس سے ایک، یہ تو اس سے نہیں نا کوئی چھین سکتا اس سے یہ امید کہ بھائی تنو آخرت والے دن اللہ پوچھے گا تن، تو اس میں اس کو شاید زندہ رہنے کی اس کے اندر چاہ رہ جائے. تو یہ کانسیپٹ تو ایتھیزم میں انفارچونیٹلی، ایتھیزم تو وہ پھر آپ کو ایک سخت تھپڑ مارتا ہے جو شاید ہم نہ کھانا چاہیں. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس. ہم یوٹیوب کا جائزہ لے لیں، کسی بھی میڈیا کا جائزہ لے لیں یا اپنی سوچ کا جائزہ لے لیں، ہم سب زندگی پہ بات کرتے ہیں، اس کو رہنا کس طرح ہے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جو شاید اب تک ان آنسرڈ ہے، وہ ہے موت. وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ میں ہوں، آپ ہوں، سب نے ایک دن مرنا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس موت کو، اس اتنی بڑی حقیقت کو الگ الگ زاویوں سے دیکھ سکیں. فی الحال کوشش یہ ہے کہ اس کو ایتھزم کے زاویے سے دیکھا جائے، اس کو اسلام کے زاویے سے دیکھا جائے اور اس کو سائیکالوجی کے زاویے سے دیکھا جائے. ایتھزم کا مقدمہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے حارث سلطان صاحب کو. پہلے بھی ہمیں عزت بخش چکے ہیں، پاکستانی ملت کے نام سے یوٹیوب پر ہیں، اپنے آپ کو ایز این اگنوسٹک ایتھسٹ ڈیفائن کرتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہم حارث بھائی کی طرف چلتے ہیں. حارث بھائی خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. عباس آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے عزت بخشی، مجھے اپنے شو میں دوبارہ بلایا اور اس قابل سمجھا کہ آپ میری رائے کو اپنے یہ جو آپ جو اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں اس کو شامل کریں. تھینک یو حارث. حارث یہ بات ہم پہلے اگر میں آپ سے پوچھ سکوں، ہم اس پہ تو کم از کم متفق ہو سکتے ہیں نا کہ اگر جب کوئی اسلام کا بیانیہ پیش کرے تو اس کے پاس شاید قرآن ہے، اگر کوئی سائیکالوجی کا بیانیہ پیش کرے تو اس کے پاس شاید فلوئڈ ہے. جب ہم ایتھزم کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک ڈاکیومنٹ تو نہیں ہے نا جیسے ہم دیکھ سکیں. یہ تو پھر آرا میرا خیال ہے ڈفرینٹ ہی ہوتی ہوں گی ہم جس سے بھی بات کریں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ ایتھیزم میں بھی، ایتھیزم کی خوبصورتی آپ یہ کہہ دیں کہ ایتھیزم جو اپنا مقدمہ بناتی ہے وہ بناتی ہی فلسفے اور سائنس کی یہ دو شاخیں ایسی ہیں، انسانیت کی ایک علم کی دو شاخیں ایسی ہیں جس کے اوپر ایتھیزم اپنا سارے مقدمات یا مقدموں کے جواب کھڑے کرتی ہے یا شک و شبہات کے. تو اس کے اندر یہ اتنا وسیع و عریض علوم ہیں کہ ان میں آپ بہت سارے لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں، آپ سائنسدانوں سے بھی شامل کر سکتے ہیں، آپ فلسفیوں سے بھی شامل کر سکتے ہیں، مذہبوں کے خدا کے حوالے سے جو نظریات ہیں اس پہ بھی فلسفی بھی بٹے رہے ہیں، سائنسدان بھی بٹے رہے ہیں. لیکن ایک بات جس پہ سارے ذی شعور لوگ متفق ہیں وہ یہ کہ خدا کا یا کسی بھی، صرف خدا کے اگر سپر نیچرل ایلیمنٹس کی بات کریں تو فلسفی بے شک وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، انہوں نے بڑے کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ آرگومنٹس بنائے اپنی ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن اس کے اوپر پھر کاؤنٹر آرگومنٹس بھی باقی کے جو فلسفی ہیں انہوں نے ہی دیے. اگر کسی سائنسدان نے کوئی انڈیا دیا کہ شاید اس سے خدا کا یا کسی سپر نیچرل چیز کا ہمیں اشارہ ملتا ہے، اس کے اوپر بھی جو کاؤنٹر آرگومنٹس دیے وہ بھی اور سائنسدانوں نے دیے. تو اس کے اوپر ہم ایک چیز پہ متفق ہو سکتے ہیں کہ یہ جتنا بھی آرگومنٹ ہے یہ سائنس اور فلسفی بنیادوں پر آج تک ثابت نہیں ہو سکا. اب اس لیے اس کے اوپر کئی لوگ بٹے ہوتے ہیں کہ یہ شاید سوال ہی ایسا ہے جو ان دو علوم سے باہر کا سوال ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تھینک یو حارث. حارث مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ موت کو دیکھنے سے پہلے یہ ضروری ہے نا کہ ہم زندگی کو دیکھیں، کیونکہ الٹیمیٹلی پھر ہم نے اس طرف جانا ہے. ایتھزم ایز اے ہول اگر آپ مجھے تفصیلاً بتا سکیں زندگی کو دیکھتا کس طرح ہے، زندگی ایتھزم کے لینس سے کس طرح ہے، کس طرح ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس کے اوپر کافی طریقے بتائے گئے ہیں، کافی مفکروں نے اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. جیسے ایک نیچا کی فلسفی تھی جو آپ کو ایک بڑی موربڈ قسم کے، ایک ڈپریسنگ قسم کے نظریے پہ لے جاتی ہے، جس کو آج تک کوئی غلط ثابت بھی نہیں کر سکا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے،
क्या ज़िंदगी यही है कि हमने खा लिया, पी लिया, बच्चे पैदा कर लिए और फिर एक दिन बस कूच कर गए यहाँ से? और अगर कूच कर गए तो कूच करने के बाद कहाँ जाते हैं? ये वाला जो स्टेप है, इसके आगे एक ऐसी काली खला है कि इसको कोई भी आज तक एक हतमी तौर पे कोई बात नहीं कर सका। ऑल्दो लोगों की बड़ी इसके ऊपर सोच होती है कि हमने इसके आगे कैसे जाना है, इसको कैसे सँवारना है, लेकिन जो ज़िंदगी के ऊपर जो है, क्योंकि ये हमारी आँखों के सामने है, आप और मैं चाहे जो भी हों, हमारे ख़्यालात जैसे भी हों, लेकिन हम में एक चीज़ तो काबिल मुश्तरक है, वो ये कि हम सब ज़िंदा हैं। हमें भी खुशी मिलती है, आपको भी खुशी मिलती है, हमें भी दुःख होता है, आपको भी दुःख होता है, आपकी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जिनमें आपको यू नो कोई डिप्रेशन हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है, वगैरह-वगैरह। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी के ज़ुमरे में आती हैं और इसमें हम सब उसको समझ सकते हैं, हम ज़िंदगी को हम समझ सकते हैं कि ऊँच-नीच क्या है। तो फ जो ज़िंदगी गुज़ारने का जो तरीका है, अब इसके ऊपर भी राय हैं, डिफरेंट राय हैं, मुख्तलिफ आराएँ हैं कि इसको हमने कैसे गुज़ारना है। क्या हम किसी कोड को लेके चलें कि और वो कोड हम फिर देखते हैं कि वो कोड हमें किसने दिया? अगर कोई आज़ाद फ्री थिंकर हो, तो वो कहेगा कि मैंने इस फ़लसफ़े को देखना है कि इंसानियत का फ़लसफ़ा क्या है, ह्यूमनिज़्म का फ़लसफ़ा क्या है, या मज़हबों से हमें क्या फ़लसफ़ा मिलता है, क्या सबक मिलता है, तो हम उसके हवाले से गुज़ारें। तो ये एक इंसान के अंदर की एक तगो-दो है, जिसमें वो एक रास्ता मुअय्यन करना चाहता है कि उसकी ये ख्वाहिश है कि हम चूँकि मुआशरों में रहते हैं, हम जंगल में नहीं रहते। हमने एक तरीका इसको क्या उर्दू में कहेंगे कि वे ऑफ लाइफ को ज़ाब्ता-ए-हयात, हमने एक ज़ाब्ता-ए-हयात ढूँढना है, जो हमारे सामने क्लियर कट रख दिया जाए। लेकिन इतनी मज़े की बात ये है कि क्योंकि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं, वो तो आप गिनती कर सकते हैं कि उसे सहूलत चाहिए, उसे खुशी चाहिए, उसे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उसको कुछ जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं, उसको वो चाहिए। लेकिन इसके आगे इतने वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं कि वो फिर पेचीदा से पेचीदा होते जाते हैं। तो उसमें फिर हमें कोई भी फ़लसफ़ा हो, हमें फ़लसफ़ा एक रफ़ आइडिया तो दे सकता है कि इंसान को इंसाफ़ मिलना चाहिए। एक मुआशरे में इंसान को एक इंसाफ़ मिलना चाहिए। फिर जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं कि अगर कोई किसी के घर में घुस आया, तो उसने उसको रोकने के लिए शायद ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया, तो जो इंट्रूडर था वही अब मज़लूम हो गया, अब उसकी हाथ-पैर कट गए आगे से। तो ये अब उसमें अदालतों में हमारे जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, ये इंसानी ज़हन, उस पे फिर मज़ीद इसके ऊपर इज्तिहाद कह लें, इज्तिहाद करते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी पेचीदा होती जाती हैं, गो के हमारी जो ख्वाहिशात हैं, वो आप उँगलियों पे गिन सकते हैं। हुँ, तो इसलिए ज़ाब्ता-ए-हयात की ऑल्दो हमारी ये ख्वाहिश तो है कि हमारे पास एक ज़ाब्ता-ए-हयात होना चाहिए, लेकिन आज तक कोई उस ज़ाब्ता-ए-हयात को मुतय्यन नहीं कर सका। हमें लगता है कि हम अब पहुँच गए हैं ऐसी जगह पे, और ये मैं सिर्फ़ मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, बात नहीं कर हुँ, रहा। मैं ये आज़ाद फ्री थिंकिंग के हवाले से भी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर कल को रोबोट्स इजाद हो गए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, हम इंसानों जैसी सोच वाले रोबोट्स हमारे अंदर फिरने लग गए, तो क्या उनके भी हकूक होंगे? अगर वो क्या वो भी तकलीफ, अगर तो उनके, ये वो सवालात हैं जो हम तो नहीं, हमारे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। हुँ, ये आज से 50 साल बाद वाले लोगों की प्रॉब्लम होगी शायद। उसी तरह हम आजकल के लोगों के जानवरों के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं, ये हर चीज़ हर वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता बदलती रहती है। तो जो एथियज़्म इसके साथ फुली कंपैटिबल है। वो इसलिए कंपैटिबल है क्योंकि आप किसी डब्बे में बंद नहीं है। अगर कल को कोई नई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें किसी पुरानी किताब में उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। हम उस वक़्त के जो बेहतरीन दिमाग हैं, वो लोग अपनी किताबें लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं और वो उनके सॉल्यूशंस आगे दे सकते हैं। अगर कि जानवर को छुरी फेरने पे ज़्यादा तकलीफ होती है या उसको बेहोश करके फिर मार दिया जाए, क्या ये ज़्यादा बेहतर? तो ये मॉरल फिलॉसफर्स जो होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बहस कर रहे होते हैं। तो ये हमारी गो के हमारी ज़ाब्ता-ए-हयात की ख्वाहिश तो है और हर इंसान की ख्वाहिश है, लेकिन ये वक़्त के साथ-साथ बदलता रहता है और एथियज़्म इसके साथ फुली कंपैटिबल है, जो कि इसको इजाज़त देती है कि चलो, कल को आप अपनी राय बदल लें। मेरी आज जो राय है, हो सकता है 5 साल बाद नई हक़ाइक़ की बुनियाद पर बदल जाए। तो ये एथियज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे देखते हैं कि हमें किसी पुरानी किताब को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्लॉयड को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। गो के काफ़ी हैं। गो के काफ़ी ह्यूम और कांट और नीचे जैसे लोग हैं जो
जिन्होंने ये इस मॉडर्न एथिज्म को दिया, और अब उसके बाद मॉडर्न का भी पोस्ट मॉडर्न एथिज्म है जिसको न्यू एथिज्म रिचर्ड डॉकिंस फॉलो कहते हैं, कि जिसने पॉपुलराइज किया। लेकिन इसमें बड़े बड़े फिलोसफर जैसे डैनियल डेनेट भी है, सैम हैरिस अपने आप को कहते हैं फिलोसफर है, वो न्यूरो साइंटिस्ट है, लेकिन ये वो आइडियाज हैं जिनको वो डिस्कस करते हैं, और उनको वो क्या जिसे कहेंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, उर्दू में इसको क्या कहेंगे, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती जाती है, और ये होती रहेगी, हमेशा के लिए होती रहेगी। हारिस, मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करता हूँ, मैं इसमें एक चीज़ तृष्णा रह गई, मुझे ये बताइए कि एथिज़्म के लेंस से अगर हम देखें तो आपके ख़्याल में ज़िंदगी का आखिर मकसद क्या है? लाइक क्यों बने हैं और अल्टीमेटली कहीं जाना है या बस मामला ख़त्म? नहीं, देखें, ये तो फिलहाल तो हम हमारी सोच जो जितने शाहिद हमें मिलते हैं उसमें तो हम यही कह सकते हैं कि जिंदगी का मकसद वही है जो आप उस जिंदगी को जिंदगी में दें। आपने अपनी जिंदगी में जो फैसला करना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने जानवरों की मदद करनी है, मैंने इंसानों के हकूक की मदद करनी है, मैंने इंसानों की जिंदगियां बेहतर बनानी है, मैंने खला में जाना है, मैंने नई सरहदें ढूंढनी है, वगैरह वगैरह। तो आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो आप मुतय्यन करेंगे। लेकिन मरने के बाद क्या होगा, एथिज्म के लेंस से, एथिज्म कि जितने भी आप एथियस्ट फिलोसफरों से बात करेंगे वो सब आपको यही कहेंगे कि चूंकि इस चीज का कोई सबूत नहीं है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये हम सारी चीजें उठाते हैं फलसफे से और साइंस से, और साइंस और फलसफे का दोनों का मुकदमा, फलसफा एक लॉजिक को ड्राइव करता हुआ कंक्लूजन्स पे पहुंचता है, साइंस जो है ऑब्जर्वेशन को देखकर अपने कंक्लूजन्स ढूंढती है। तो इन दोनों अलूम के थ्रू कोई इस चीज का सबूत नहीं मिल पाता कि जिंदगी के बाद, मौत के बाद भी कोई नया सफर शुरू होना। हो सकता हो, कुछ छोटी पॉसिबिलिटी हो सकता हो, लेकिन उसका चूंकि हमें पता नहीं है, इसलिए एथिज्म के लेंस से मरने के बाद क्या होना है या इसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके ऊपर मार्क ट्वेन का बड़ा मशहूर कॉल है कि मुझे मरने के बाद इसलिए मुझे डर नहीं लगता, और मुझे क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, वैसे जैसे कायनात को बने हुए 14 अरब साल हो गए थे, और जब से वो बनी थी मुझे पैदा होने से पहले उसकी कोई तकलीफ नहीं थी। तो एथिज्म के लेंस से आप ये कह सकते हैं कि एथियस्ट का यही मकसद, जो दिल को जो एक अच्छी जिंदगी गुजारने में मदद देता है, कि यही मेरी जिंदगी है, इसी में मैंने जो कुछ करना है कर सकना है। वो कई लोग कहते हैं कि अभी मैंने सोना नहीं है, मैंने मेहनत करनी है, क्योंकि सोने के लिए पूरी अबद पड़ी हुई है मरने के बाद। तो ये आप इसको 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 कई लोग इसको ऐसा ऐसा देखते हैं कि ये तो चलो वही काम हो गया कि आप बस पैदा हो गए हादसे से, आपने खा लिया पी लिया, बच्चे पैदा कर लिए और मर गए। लेकिन ये इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट है कि ये जो लोग खाते पीते भी हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, और फिर पेंसिलिन भी इजाद करते हैं, फिर रोबोट भी इजाद करते हैं, जहाज भी बनाते हैं, और अद्वयात बनाते हैं, लोगों की जिंदगियों को बेहतर करते हैं। तो वो लोग भी यही काम करके ही करते हैं आगे। और हारिस, इस अब मौत की तरफ बढ़ने से पहले, क्योंकि आपने इसका ज़िक्र किया, मैं चाहता हूँ कि आप इसे क्लैरिफ़ाई भी कर सकें। जितना मैं इन तमाम चीज़ों को पढ़ के समझ सका हूँ, मुझे आप मेरी तसहीह फ़रमाइएगा कि एथिज़्म से मोरल्स ड्राइव नहीं होते ना, उसके लिए तो ह्यूमैनिटेरियनिज़्म है, उसके लिए अलग-अलग फ़िलॉसफ़ीज़ हैं। तो अगर हम एथिक्स को एथिज़्म से ड्राइव करें तो मेरा ख़्याल है हम ज़्यादती करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, लेकिन एथियज्म, देखें, एथियज्म एक ऐसा तमाचा है इंसानियत के मुंह पर, जब इंसानियत अंधेरे में डूबी हो। वो आपको जब बेहोश हो रहे हो, आपके मुंह पे एक तमाचा मारा गया, आपको बताया गया कि यही है जो आप जिन ख्यालात को आप समझते हैं कि ये एक एक तरीके के कॉस्मोलॉजिकल कमांड्स हैं, वो दुरुस्त नहीं है। उन और उसकी वजूहात बेशतर हो सकती हैं कि हर खित्ते में लोग अपनी-अपनी कॉस्मोलॉजिकल कमांड्स के साथ है। तो ये उनको तो आप भूल जाएँ। तो अब हमने भूल लिया है, तो अब क्या करें हम? तो एथिइज़्म आपको मजबूर करती है, ये दूसरे एथिक्स में जाने के लिए, ये मॉरल फिलॉसफी जो है, ये एथिइज़्म आपको मजबूर करती है कि आप उनके फिर सॉल्यूशन ढूँढें। मैं इसकी एक छोटी-सी जी, जी। मिसाल इस तरह देता हूँ कि प्लीज़, प्लीज़। अगर हम इस तरह कहें कि हमारे पास, अगर हम क्रिश्चियन सोसाइटी में रहते हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास 10 कमांडमेंट्स हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बाद हम लॉज बनाएंगे। लेकिन 10 कमांडमेंट्स ये तो नहीं कहती कि आपने इंटरनेट पे कैसे बिहेव करना। इस्लाम में भी ये प्रॉब्लम आती है, जिसको वो फिर कहते हैं हम इज्तिहाद के साथ करेंगे। तो जो इज्तिहाद है वो इंसानी दिमाग के साथ हो रहा है। तो आप इसको एथिज्म का इज्तिहाद कह दें कि आपने, क्योंकि आपके पास तो बेसिक जो कमांड्स हैं वो तो है ही नहीं। आपने जो भी कमांड्स निकालनी है,
وہ آپ نے فلسفے سے نکالنی ہے. تو جب آپ نے یہ پہلا صفحہ پھاڑ دیا 10 کمانڈمنٹس کا یا جو بھی مذہبی آپ کو تعلیمات مذہب آپ کو تعلیم دے رہا ہے, آپ نے جب وہ صفحہ پھاڑ دیا, آپ کے سامنے کوڑا کاغذ ہے, تب آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے, تب آپ نے فلسفے کو بروے کار لانا ہے, پھر آپ نے ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا. اور یہی وجہ ہے, یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو ہم ہر صدی میں آگے جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اخلاقیات ہیں وہ ہر صدی میں پہلے سے بہتر ہوتے جاتے ہیں. یہ ایک بڑا کڑوا قسم کا سچ ہے کہ میں ایک دفعہ ایک اسپیچ دے رہا تھا ادھر ہی میلبرن میں, ایک میرے خیال ایتھیسٹ کنونشن میں. وہاں پہ سارے موسٹلی ایتھیسٹ ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو ان میں ایک گورے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب میں نے یہ کہا کہ ان کی عمر دراز تھی, میرا خیال وہ 60-70 کے قریب ہوں یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں, تو میں نے جب یہ کہا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی میں ہی جو ہماری لیٹر جنریشنز ہیں ان کے اخلاقیات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی جنریشن سے بہتر تھے, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل, جب ہم چھوٹے تھے, جب میں یونیورسٹی میں آسٹریلیا میں آیا فار ایگزامپل, تب ہم جو ہوموفوبک قسم کے جوکس ہوتے ہیں وہ ہم بولتے ہوتے تھے, اور میں نہیں, گورے بولا کرتے تھے. اب کا یونیورسٹی کا جو بچہ ہے وہ اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ صرف 10-15 سال کا فرق ہے بیچ میں. تو اس کیا وجہ ہے کہ ان کی سائیکی بہتر ہو گئی, بدل گئی ہے. آپ بہتر اس کو پھر آپ بعد میں کہیں گے, اس کا نتیجہ بہتر نکلتا ہے کہ ہاں بھی کسی کا دل نہ دکھاؤ کہ کسی کی جنسی پریفرنس اگر کیسی ہے اس پہ وہ قدرتی طور پہ اس کا مذاق نہ اڑاؤ. یہ ویسے جیسے کسی کے رنگ کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی کی شکل کا مذاق نہ اڑاؤ. تو اور ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کسی کو چھوٹا کہہ دیتے ہیں اگر اس کی ہائٹ چھوٹی ہے, اس کا اگر رنگ کالا اس معیار پہ نہیں جس کو آپ خوبصورتی کا معیار سمجھتے ہیں, آپ اس کا نام بگاڑ دیتے. تو جو ہمارے ماں باپ بھی تھے وہ بھی کہتے ہوں گے چلو یار کچھ نہیں ہوتا کہہ دیا تو. لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں, یہ ایک سوسائٹی کی ایوولوشن ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ ہوگی اور ہو رہی ہے, بلکہ بہت سارے معاملات میں, عورتوں کے حقوق میں, ٹرانسجینڈرز کے حقوق میں. تو یہ وجہ ہے. تو جب میں نے یہ بات کہی, خیر اتنی تفصیل میں نہیں, میں نے ویسے ہی سویپنگ سٹیٹمنٹ دی, تو وہ حضرت جو تھے انہیں بڑا غصہ چڑھا. وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں, ہمارے زمانے میں تو ہم دروازہ کھول کے سو جاتے تھے تو ہمیں ڈر نہیں ہوتا تھا. تو یہ اینیکڈوٹل انہوں نے ایویڈنسز دیے. لیکن ہم جب کرائم کی ہسٹری بھی دیکھتے ہیں تو کرائم بڑے بروٹل ہوا کرتے تھے پرانے زمانوں میں. یہ ایک رومانٹسائزیشن ہے, یہ ایک نوسٹیلجک رومانٹسائزیشن جو ہوتی ہے کہ پہلے وقتوں میں تو ایسے ہوتا تھا. ہمارے بڑے بوڑھے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم چھتوں پہ سو جاتے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کلہاڑا تھوڑا گروپ لاہور میں تبھی آیا تھا. تو یہ انسان کی, جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انسان کی جو بیسک خواہشات ہیں یا جو اس کی ڈیزائرز ہیں, جو بیسک انسٹنکٹس ہیں, وہ وہی ہیں ازل سے, کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے, سہولت پسند بننا ہے. اگر اس کے پاس گاڑی ہے تو اس سے چھین بھی سکتے ہیں ہم, اگر میرے پاس طاقت ہے. تو یہ ہم نے سوسائٹی نے فیصلہ کیا, یہ قوانین سوسائٹیز نے بنایا. کچھ بیسک قوانین تو ہمیں یہ, اور یہ انہی کا جواب ہمیں مذہبوں سے مل گیا 10 کمانڈمنٹس میں, کہ کسی کا چوری نہ کرو, کسی کے ساتھ بدکاری, کسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری نہ کرو, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمیں وہ بیسک کمانڈز تو مل گئے. لیکن یہ جب کمپلیکیٹڈ لائف میں آج کل کی ہم رہتے ہیں, پیچیدہ زندگی میں, تو یہ اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان پیچیدگیوں کو کے لیے نیا اجتہاد کریں. اور یہ اجتہاد جو ہے, یہ مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں اس کو مانیں گے تو نہیں, لیکن وہ دیکھیں اس کو کہ وہ بھی اجتہاد کر رہے ہیں. کہ تو یہ اور ایتھیزم شروع سے ہی اجتہاد کرتا آ رہا. حارث, موت پہ جانے سے پہلے اگین آپ نے اس پورے جواب میں ایک, مجھے لگتا ہے اس پہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے. آپ مجھے سمجھائیے کہ جیسے آپ نے اسپیسیفک ایگزامپل دی کہ 10 کمانڈمنٹس اسلام کا مقدمہ ہے, لیکن انٹرنیٹ پہ کس طرح رہنا ہے وہ اسلام نہیں سکھاتا. یہ آپ کے الفاظ تھے. آپ نے غامدی صاحب کا آرگیومنٹ ضرور سنا ہوگا کہ مذہب آپ کو ڈیٹیلز دیتا ہی نہیں ہے, وہ آپ کو ایک اوور آل فریم ورک دیتا ہے کہ بھائی آپ نے اخلاقیات کا دائرہ نہیں چھوڑنا. پھر وہ انٹرنیٹ ہو, پھر وہ ورچوئل دنیا ہو, پھر وہ کچھ بھی ہو, تو ایک طرح سے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں جواب تو دیتا ہے نا, کہ آپ اسے پھر خود ہی امپلیمنٹ کرتے جائیے. نہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہنا آسان ہے کہ یہ آپ کو کہہ دے. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یار اچھی زندگی گزارو. میں نے بات تو بڑی پیاری کر دی کہ آپ اچھی زندگی گزارو. کون اس سے ڈس ایگری کر انکار سکتا کرے گا. ہے؟ جی, کون کہے گا؟ لیکن وہ اچھی زندگی کی تعریف کیا ہے؟ یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا
کہ اگر کوئی گھر میں آ گیا تو وکٹم کون بن گیا. اگر آپ کے پاس واقعی چوائس تھی کہ آپ اس کو ریسٹرین کرتے لیکن آپ نے ایکسیسو فورس کر کے اس کو مار دیا جو آپ کے گھر میں ڈاک, یہ ساری چیزیں سبجیکٹو بن جاتی ہیں اور یہ پیچیدہ ہو جاتی ہیں. اس میں اتنے سارے ویریبلز آ جاتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے میں یہ سوچتا تھا, آپ نے اگر کبھی کسی لائر کے پیچھے دیکھی ہو, ہمارے جو عالم ہوتے ہیں ان سے کوئی 10 گنا بڑا لائر کا آفس ہوتا ہے اور اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں, اور اوپر سے یہ مغرب میں اور یہ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اگنورنس ٹو لا از نو ایکسکیوز. تو یہ پیچھے اتنی کتابیں کیا, آئی ایم سپوزڈ ٹو نو دس, لیکن ہم پھر بھی زندگی میں ایسے زندگیاں گزار دیتے کہ ہمیں کبھی لائر کی ضرورت نہیں پڑتی, پولیس کے ساتھ ہمارا لینا دینا نہیں پڑتا, کیونکہ ہم موسٹلی ایک بیسک سا آئیڈیا کر رہے ہوتے ہیں, انلیس کہ ہم کوئی زمین خریدنے جاتے ہیں, زمین کے نیچے ایک پتھر ایسا نکل آتا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, تو وہ لائر کو وہ ڈیٹیلیں پتہ ہوتی ہیں. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, اور یہ جو, اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر مغرب میں بھی, آپ کو پتا ہوگا, مجھے پاکستان کا نہیں پتا, مغرب میں بھی جتنے لیجسلیٹر جو ایم پی اے اور ایم این ایز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ موسٹلی لائر بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں. وہ لیجسلیشن, کون سی لیجسلیشن روز انہیں کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے, کون سے نئے مسئلے نہیں نکل رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کہنا آسان ہے کہ اچھی زندگی گزارو, لیکن اس کے لیے آپ کو پیچیدگیوں میں جانا پڑتا ہے. تو اگر غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مذہب نے ایک آئیڈیا دے دیا, I'm sorry, it's not enough, یہ انف نہیں ہے. اور اس میں ہمیں, اور سارے جو ابراہیمی مذہب ہیں ان ساروں میں ہم یہ پیچیدگیاں دیکھتے ہیں کہ ایک تو چلو ایک اوور آل ضابطہ دیا گیا, پھر اس میں بھی اتنی, اب کیونکہ 1400 سال, ہزاروں سال کا فرق آ گیا, 2000 اور 3000 کرسچینٹی جوڈائزم میں, تو ان ہزاروں سالوں کی جو چھوی بھی ہمیں آج کل کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ ان میں سے بہت سارے جو قوانین ہیں, بہت سارے جو گائیڈنس بلیک اینڈ وائٹ میں دی گئی ہیں وہ آبسلیٹ ہو چکی ہیں. سب سے بڑا جو ابراہیمک مسئلہ ہے وہ غلامی کا, فار ایگزامپل اگر مسئلہ ہے, اور اگر آپ ہندوازم میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کاسٹ کا مسئلہ نظر آتا ہے, جو کہ وہ آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں کہ نہیں کاسٹ میں آپ نے یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ, لیکن آج کل کے زمانے میں بحث ہو رہی ہے جینڈر ڈیفائنڈ رولز نہیں ہونے چاہیے کہ مرد یہ کام کر سکتا ہے, عورت وہ کام نہیں کر سکتی. تو پہلے ان کے زمانے میں تو یہ ڈیفائن ہی کر دیا گیا کہ اس رنگت والا آدمی یہ کام کر سکتا ہے, اس رنگت والا وہ کر سکتا ہے, اور وہ جو گورے رنگت والا ہے وہ کبھی ٹوائلٹ صاف نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کلر ڈیفائنڈ رولز کر دیے جن کی آج کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ایک, اس کے اوپر یہ کہنا آسان ہے کہ ایک آپ کو رفلی ضابطہ حیات دے دیا گیا ہے, لیکن I'm sorry, it's not enough. ٹھیک ہے حارث, کیونکہ ظاہر ہے یہ ڈیبیٹ نہیں ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ صرف آپ کا پوائنٹ آف ویو آ جائے. اب ہم اپنے بیسک فنڈامنٹل موضوع کی طرف چلتے ہیں. حارث, ایتھزم کے لینس سے, اور بینگ این ایتھسٹ, پتہ نہیں پریکٹسنگ ایتھسٹ صحیح لفظ ہے یا نہیں, I don't know, لیکن پریکٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں پریکٹیکل ایتھیسٹ, آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ایتھیسٹ کا مقدمہ ہی یہ ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی 100% کوئی خدا نہیں ہے, لیکن فار آل انٹینٹس اینڈ پرپسز ہم اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے کوئی خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر مجھے یہ بتائیے کہ موت کا تھاٹ, جیسے مذہب کا تو بڑا ایمفیسس ہے نا کہ بھئی ایک دن مر جانا ہے, سارا مقدمہ ہی اس کے بعد شروع ہوتا ہے. تو ایتھزم میں یہ کہ ایک دن مر جانا ہے, یہ واقعی ایک حقیقت تو ہے, تو اس کو سمجھنا, اس کو یاد رکھنا, اسے بار بار ریوائز کرتے رہنا, یہ کوئی حیثیت رکھتا ہے یا پھر بس ایک دن آئے گا دیکھ لیں گے مر جائیں گے؟ ایسے ہی ہے, ایک دن آئے گا مر جائیں گے. اور یہ ایک ایسا, میں جو نئے نئے لوگ ملحد ہوتے ہیں, جو لوگ ایتھیزم کے فلسفے سے متاثر ہوتے ہیں, ایک ایسی سوچ ہے جو ان کو بہت دیر تک اس میں باندھے رکھتی ہے. اور بہت سارے لوگ, یہ میں اکثر کہہ چکا ہوں, بہت سارے لوگ ڈپریشن میں شروع میں چلے جاتے ہیں. تو ہم نے آپ سے بھی بات کی تھی. اچھا, ہم نے کی ہوگی یہ بات. ہاں, مجھے معاف کیجیے گا, آپ کا لفظ مجھے یاد ہے کہ یار میں ہر طرح کنونس تھا, ڈر یہ تھا کہ تکا بوٹی بن جائے گی, غلط ہو جائے گی. یہ میرے ساتھ بھی ایک فیز گزرا تھا, لیکن اس سے زیادہ ایکسٹریم فیز میں بھی کئی لوگ گزرتے ہیں, جو کہ میرے لیے تھوڑی بہتری تھی کہ میں ایک آزاد معاشرے میں پھر بھی رہ رہا تھا. میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ زندگیاں ایسی گزار رہے ہیں جن کو کوئی آخرت کی تکا بوٹی کا ڈر نہیں ہے. لیکن اگر فرض کریں کوئی ملحد ہو جاتا ہے پاکستانی معاشرے میں, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, صرف اسی ڈر سے کہ ان کا تکا بوٹی نہ بنے, تو ان کے لیے اس سے نکلنا, اس فریم آف مائنڈ سے نکلنا ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور جو بچپن کی جو آپ کا سوچ
بیٹھ جاتی ہے. یہ آپ کو سائیکائٹرسٹ بھی بتائیں گے کہ وہ نکلتے نکلتے بہت زیادہ دیر. فار ایگزامپل اگر مجھے 25 سال کی عمر میں کسی بات کا مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یار یہ فلسفہ یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی اس کے پیچھے سازش تھی, لیکن مجھے کوئی 30 سال کی عمر میں کوئی بتاتا نہیں نہیں یہ اس کی یہ ڈیٹیلز ہے, تو وہ ہو سکتا ہے وہ بدل جائے میرا ویو. لیکن جو بچپن کے جو ویوز تھے ان کو بدلتے ہوئے پتہ نہیں کیوں اتنی دیر لگتی ہے. یہ کوئی ماہر نفسیات ہی آپ کو بتائے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جو چائلڈہڈ انڈوکٹرینیشن. تو جب لوگ اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بس دیکھی جائے گی, وہ اس کو ہضم نہیں کر پاتے. لیکن جب یہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, جب فار وٹ ایور ریزن, یہ بھی سائیکولوجسٹ بتائے گا کہ یہ بھی سٹیج کب آتی ہے اور کیوں آتی ہے, کیونکہ جب پھر لیکن جو آپ کے کاندھوں سے جو بوجھ اٹھتا ہے اس کی فیلنگ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں ہے کہ اب میں جا کے کسی کا قتل کر دوں یا کسی کا ریپ کر دوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ سارجنٹ بیکر آ کے آپ کے دروازے پہ کھٹکائے گا. تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ مجھے اب کسی ایسی آگ سے ڈر نہیں لگتا جو مجھے بتایا گیا ہے, اور اس آگ کی کوئی شواہد نہیں ہے, اس کی کوئی منطقی طور پہ بھی کوئی لاجک نہیں بنتی وغیرہ وغیرہ. تو مجھے اس سے ڈر لگنے کے لیے اس سے میری راتوں کی نیندیں نہیں اڑ رہی. یہ بھی میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا ہوگا کہ نہیں, میں نے انفارچونیٹلی اپنی زندگی میں دیکھا ہے. میں نے اس کے اوپر ایک پورا آدھا چیپٹر لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں, اور میں نے وہ اس لیے انسپائر ہو کے لکھا کیونکہ جو میری جو ساس تھیں وہ تو انگریز کیتھولک تھیں, کرسچن بیک گراؤنڈ سے, ان کا تو اسلامی اور پاکستانی کوئی پوائنٹ آف ویو بھی نہیں تھا. ان کو بھی میں نے دیکھا کہ جب وہ موت کے قریب جا رہی تھیں تو انہیں موت سے ایک کوسچن مارک قسم کا ڈر تھا کہ آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہونا. میں نے اپنے نانی نانا کو, دادی دادا کو فوت ہوتے دیکھا. میں نے ان کو بھی دیکھا کہ ان میں ایک موت کا میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بزدلی والی خوف تھا, وہ ایک خوف ایسا تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونا. the fear of unknowing, right? ہاں, میرا خیال فیئر آف ان نوئنگ. اب میں خیر ابھی موت کے قریب تو نہیں پہنچا, اور آئی ہوپ کہ میری یہی سوچ رہے جب میں بستر مرگ پہ ہوں جب میں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو ملحدین ہیں انہوں نے یہ مرتے دم تک یہ کہا کہ مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے مجھے ابھی مرنے کا کوئی یہ خوف نہیں. مرنے کا خوف تکلیف کا ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگوں کو, اچھا سفر تھا ختم ہو گیا, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ٹکا بوٹی بنے گی. یہ جو خوف جب آپ کے ذہن سے ایک جاتا ہے, یہ ایسا خوف ہے جیسے اگر آپ کو جنوں بھوتوں سے فرض کریں ڈر لگتا ہے, آپ کمرے میں اندھیرے کمرے میں جانے سے ڈرتے ہیں. جب آپ کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ اندھیرا کمرے میں کوئی جن بابا نہیں بیٹھا ہوا, تو وہ جو لبریٹنگ فیلنگ ہے وہ والی فیلنگ آپ کو آخر میں ملتی ہے. اور ایتھیزم میں یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کو لبریشن ملتی ہے, آپ کو ایک ذہنی دباؤ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ نے ایک چیز کہی کہ کاندھوں سے بوجھ ہٹ جاتا ہے. اسی کو اگر ہم فلپ کر کے دیکھیں تو شاید ایک انصاف کی امید نہیں ختم ہو جاتی. میں اس سوال کو اگر اس طرح پٹ کروں کہ جس طرح مذہب کا مقدمہ ہے, آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں کہ دنیا تو بنی ہی نا انصافی پر ہے, الٹیمیٹلی ایک دن انصاف ہوگا. تو ہمیں ایک امید ہوتی ہے نا کہ یار چلو اس وقت تم نے جو میرے ساتھ کرنا ہے کر لو, خدا ہے وہ میرا حساب تم سے لے گا. تو جہاں کاندھوں کا بوجھ ہٹتا ہے وہاں دل کی امید بھی نہیں ختم ہو جاتی اس پورے آرگیومنٹ سے. یہ وہی ٹرانزیشنل فیز ہے جب لوگوں کو, جب میں نے آپ کو بتایا جب وہ نئے نئے الہاد میں آتے ہیں, ان کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ایک میرے سر پہ جو ایک ہاتھ تھا, مجھے جو ہر وقت میرے ساتھ تھا, جو میرے اچھے برے, اور ایک یہ بھی رومانٹسائزیشن ہے کہ خدا آپ کا بھلا ہی چاہے گا. وہ کہتے ہیں نا اللہ کوئی آپ کے کاندھوں پہ ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو آپ اٹھا نہ سکیں. تو پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بوجھ برداشت نہیں کر پاتے, مر جاتے ہیں. لیکن یہ امید کا دامن جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. یہ بھی سنا مایوسی کفر ہے, مایوس نہ ہونا. ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. all of these things, یہ آپ کو اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور نیچے کا فلسفہ یہی تھا کہ کچھ نہیں ہے, بڑی مایوس کن حقیقت ہے ہماری. اور اگر آپ اس کو اس اینگل سے سوچیں تو واقعی آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ یار یہ میں نے اگر آج سے 20 سال بعد مرنا ہے تو میں آج مر جاؤں, کچھ بھی نہیں ہونا. میرا ساتھ اگر کسی نے ناانصافی کر دی ہے اور وہ بچ گیا ہے, اپنے کسی عدالتوں کے چنگل سے بچ گیا ہے, یا اس کے کانٹیکٹس اچھے تھے, جو کہ ہمارے ملکوں میں روز ہوتا ہے, اور وہ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد غریب کا بیچارے کا آسرا یہی ہوتا ہے کہ چلتا ہے اللہ پوچھے گا تجھے ایک دن.
اس سے آپ کو امید تو مل جاتی ہے، لیکن امید کا ہونا اس کی سچ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو امید، مجھے بھی جھوٹی امید ہو سکتی ہے کہ یار آج سے 5 سال بعد نا میری کوئی بہت بڑی $1 بلین کی لاٹری نکلے گی. بس میں خوابوں کی دنیا میں ہوں، خوش ہوں، امید میں، اسی میں روز جا کے ایک ٹکٹ خریدتا ہوں اور آج شاید وہ دن ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے وہ دن کبھی نہ آئے، لیکن آپ یو ول فیل گڈ. آپ میں یہ امید ہمیشہ، اور انسان کی جو سوچ ہے، اور انسان جو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے بڑے جو لوگ جو بڑی بڑی دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ خواب دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. پہلا قلعہ جو ہوتا ہے وہ آسمان میں ہی بنتا ہے. آپ خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک دن یہ کرنا ہے، تو آپ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں. آئیڈیلسٹ لوگ دنیا میں تبدیلیاں لاتے ہیں، جو ریئلسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں لاتے. ایتھیزم بے شک آپ کو ریئلزم کا تماچا مار رہا ہو، لیکن وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس سے کوئی خوشیاں ملیں گی. آپ کو ڈاکٹر یہ بھی کہہ سکتا ہے آپ کا دل رکھنے کے لیے، نہیں نہیں کوئی سب ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ڈاکٹر نے ساتھ ہی آپ کی بیگم کو یا آپ کے ماں باپ کو، اگر آپ بچے ہیں، بتا دیا کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، سال ہے وغیرہ. لیکن آپ وہ جو 5-6 مہینے اگلے رہ گئے ہیں، چلو اس میں ایک خوشی آپ کو، ایک اطمینان ہی مل گیا کہ نہیں ابھی میں مروں گا نہیں، لیکن کبھی نہ کبھی تو آپ کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. تو ایتھیزم آپ کو یہ کہتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی امید پہ لگے رہیں، ایسا بھی ہوتا ہے ہم ہارتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم نے سارا ایڑی چوٹی کا زور لگایا انصاف کے لیے اور انصاف نہیں ملا، اور وہ بڑی ڈپریسنگ سچویشن ہوگی. یو جسٹ ہیو ٹو فیس اٹ. یہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا. اور ایسے دیکھیں، اگر تو زندگی میں اگر فرض کریں، اگر آپ یہ بھی سوچتے ہیں، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی، آپ کو کوئی انصاف نہیں ملا، آپ نے اپنے آپ کو تسلی تو دے دی کہ مجھے اللہ آگے سے پوچھے گا، لیکن اس سے آپ کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو تو پھر بھی کام پہ جانا پڑے گا. اگر آپ کے باقی کے بچے ہیں، ایک بچے کا قتل ہوا ناانصافی سے، آپ نے باقی کے بچوں کا تو پھر بھی پیٹ پالنا ہے. آپ کو وہ کام تو پھر بھی کرتے رہنا پڑے گا، اس تسلی پہ کہ چلو قیامت والے دن میں تمہیں پوچھوں گا. اور یہ بھی ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو دکھ ہوتا ہے وہ بھی فیئر آف ریکور کرتا جاتا ہے. تو اسی طرح ایتھیسٹ جو ہوگا وہ آپ کو یہ کہ گاٹ اوے ود اٹ. ہو سکتا ہے وہ زیادہ غصے میں آ جائے اور اس بندے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، یہ بھی ممکن ہے کہ بھائی آگے تو کچھ نہیں ملنا. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کا جو انحصار ہے امید کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو. اور پھر الٹیمیٹلی اس پوری سچویشن میں پھر جو ایک یونیورسل انصاف ہے، اس یوٹوپیا ہے، پھر وہ کہاں جائے گا؟ وہ جو پورا ایک کانسیپٹ ہے کہ یار کبھی تو انصاف ہوگا. وہ بس جب آپ اس سہارے پہ زندہ رہ سکتے ہیں کہ دنیا بنی ہی ناانصافی پہ ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں دنیا کسی ناانصافی یا انصاف پہ نہیں بنی. انسانی زندگی کی، کائنات کی صورت میں کوئی اہمیت نہیں ہے. آج یہ پورا نظام شمسی ایک بلیک ہول آئے اور نگل جائے، کائنات کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ اتنی بڑی کائنات ہے تو انسگنیفیکنس ہے. تو اسی طرح میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس کو بھی اپنا لیں کہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، یہی ہے جو سب کچھ ہے. یہیں پہ آپ زندگی میں جو محنت کر لیں انہیں 60-70 سالوں میں، باقی آپ کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا اس حقیقت کو. حارث، پھر اس میں ایک چیز بتائیے، پر یہ اوور آل بڑی ناانصافی نہیں ہو جاتی اگر میں اس کو اس طرح پٹ کروں کہ میں نے ساری زندگی محنت کی؟ مجھے پتا ہے ہم اسے بار بار ذرا کچھ ایمفیسائز کر رہے ہیں، بٹ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کلیئر ہو جائے میرے لیے بھی کہ اس طرح تو پھر کوئی منزل نہیں ہے نا. میرے ساتھ غلط ہو گیا، برا ہو گیا، I just live with it. یہ تو پھر تو کائنات واقعی ناانصافی پہ بنی ہوئی ہے نا، کہ میرا تو کوئی پرسانے حال ہوا ہی نہیں. تو لیکن آپ ایسے کیوں نہیں دیکھ رہے کہ جس نے آپ کے کندھوں پہ پیر رکھ کے وہ ترقی حاصل کر لی، ایجاد آپ کی اس نے کما لیا، وہ بھی اس کے اینگل سے تو وہ کائنات انصافی پہ بنی ہے کہ اس نے وہ ناانصافی اس کے انصاف میں کام آ گئی. دیکھیں یہی چیزیں ہیں جو کائنات چیخ چیخ کے ہمیں بتا رہی ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ چلیں ایک تو انسان ہے نا، چلو ہمارا بچے کا کسی نے قتل کر دیا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی. میں آپ سے، جب آپ اس کو قدرتی طور پہ دیکھتے ہیں، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی ایک زیبرے کا بچہ پیدا ہوا ہے، ایک ہرن کا بچہ پیدا ہوا، ابھی وہ لڑکھڑا رہا ہے، ابھی اس نے بھاگنا بھی نہیں شروع کیا، شیر نے آ کے اسے کھا لیا. وہ آپ کو کہ بھائی یہ میں ادھر آم لینے آیا ہوں مجھے کیوں میرے ساتھ ہوا. اب وہ ہرن کس کے پاس جائے گا، وہ کس کو کہے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس میں مذہب کی بھی کوئی انپٹ ہے ہی نہیں اس کے اوپر. میرا نہیں خیال کبھی کسی مذہب نے کہا ہے، ابراہیمی مذہب نے کہا کہ جانوروں کی، ہندوازم وغیرہ میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آپ اگلی جنم میں کچھ اور بن کے آ جائیں گے،
لیکن تو کیوں ہم ان کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ کیونکہ وہ ہماری پرابلم نہیں ہے. ہم ہزاروں جانوروں کو روز کاٹ کے اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹاتے ہیں، وہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو دنیا، آپ اگر اس کو کہیں گے کہ نا انصافی میں بنی ہے، جو زندگی جو ہے، زندگی ایک کہتے ہیں کہ زندگی ایک بوجھ بھی ہے، تو انفارچونیٹلی یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا، اگر یہ ایسے ہے، آپ سوری، یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. اور حارث مجھے یہ بھی پھر بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھائی ہم پرسپیکٹیوز کی بات ہے نا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی اور جس نے کی وہ اس کے لیے پرسپیکٹیو صحیح ہے، اس لیے تو پھر وہ نیسیسری بینگ کا ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے نا کہ الٹیمیٹلی ہی از دا فیئر ون یا شی از دا فیئر ون، جو الٹیمیٹلی اس کو وہاں رکھ دے جو چیز جہاں پہ ہونی چاہیے. پھر یہ آرگیومنٹ ان پلیس نہیں آتا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ وہاں پہ کس طرح آئے گا، کیونکہ وہ پھر بھی امپوزیشن ہی ہوگی، وہ پھر بھی ایک assertion ہی ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو اپنی خواہشات کی بنا پہ، اب ان خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ہم ایک مفروضہ کر رہے ہیں. تو پھر آرگومنٹ وہیں پہ آ جاتا ہے کہ امید کا ہونا یا اپنی خواہشات کو سچا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے کوئی مفروضہ قائم کرنا، وہ اس کی کوئی سچائی کی بنیاد نہیں ہے. اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے، اور تو میرے ذہن میں اس کا کوئی اور جواب نہیں سمجھ آتا. حارث اسی طرح ایک اور چیز مجھے بتائیے، جس طرح ہمیں یہ واقعی نہیں پتا، مشاہدے سے ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ موت کے بعد آخر ہوگا کیا، تو اس میں پھر وہ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی اب تک کچھ پتا نہیں ہے، لیکن یہ پاسبلٹی ہے نا کہ شاید واقعی کچھ ہو جائے. تو موت کے بعد ایتھزم یا اوور آل آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بس انسان مر گیا، اب وہ بے حس جس طرح خواب میں ہوتا ہے اس طرح آپ پڑے ہوئے ہیں، یا پھر اس میں بھی کوئی معاملہ ہے جس طرح مذہب کا تو پورا ایک نیریٹو ہے نا کہ آپ کو سزا ملے گی، جزا ملے گی، یا بس آپ ایتھزم میں پڑے ہوئے ہیں اور بس کچھ نہیں، معاملہ بس باڈی رکھی ہوئی ہے. باڈی رکھی ہوئی اور باڈی ڈیکمپوز ہو جائے گی. دیکھیں، اسی میں اس کو مٹیریلسٹک ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ مادہ ہی سب کچھ ہے، جس میں تھوڑی سی پیچیدگی یہ آتی ہے جو پچھلے ہزاروں سال سے، اور اس پہ ہندوازم نے بڑا فوکس کیا ہے کہ ہوش کیا چیز ہے، یہ جس کو کانشیسنس بولتے ہیں، کہ دماغ تو ایک فزیکل مادہ ہے، لیکن ہوش تو فزیکل مادہ نہیں ہے. مجھے احساس ہے کہ میں ہوں، یہ تو مادہ نہیں ہے، میرا احساس تو مادہ نہیں ہے، اور میرا احساس ہی مجھے چاند پہ بھی لے جاتا ہے، میرا احساس ہی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیتا ہے. تو یہ احساس کیا چیز ہے؟ یہ جو میرا ہوش ہے، یہ کیا چیز ہے؟ پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس احساس میں یا ہوش میں، میرے ہونے کا احساس جو ہے یا جو ہوش ہے، اگر اس کو اب ہم سمپلسٹی کے لیے صرف ہوش ہی کہیں گے، کہ ہوش کے بھی درجہ بندیاں، کہ یہ جو ہوش ہے، کچھ 7 یا 8 جانور ایسے ہیں جن کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم، یعنی وہ انسٹنکٹ سے اوپر ہو کے سوچتے ہیں. ان میں پرائمیٹس ہیں اور کچھ ڈولفن بھی ہے، اور شاید کہا جاتا ہے پگ بھی ہے، جو یعنی ان میں بھی درجہ بندی، اور سب سے اوپر انسان ہے. کہ ہم ہوش سے ہم آرٹ بھی بناتے ہیں، ہم ایبسٹریکٹ تھاٹس بھی کریٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے نیچے پھر اور بیسک جانور آتے ہیں، آپ کے شیر، چیتے وغیرہ آتے ہیں، جن کو احساس تو ہے کہ ہم نے کھانا کھانا ہے، لیکن وہ اس سے باہر نہیں سوچ پاتے، ان میں پلاننگ نہیں آتی. اور اس سے اور نیچے آپ جب جاتے ہیں تو کیڑے مکوڑوں میں جاتے ہیں، اور پھر آپ وائرس بیکٹیریا میں جاتے ہیں، جو ہل تو رہے ہیں لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہیں. یہ ساری ہوش کی درجہ بندیاں ہیں. یعنی آپ وائرس بیکٹیریل لیول کو تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شاید وہ ہوش میں ہے، لیکن وہ آرگینک لیونگ فارمز ہے جو کہ حرکت میں ہے. تو ہوش کے اوپر بحث یہ ہوتی ہے کہ اب ہم ہوش میں ہیں، تو یہ ہوش کہاں پہ، یہ کوئی چیز تو ہے، لیکن جو جتنی بھی اس کے اوپر سوچ ہوئی ہے، اور ہندوازم میں بڑا اس کی نان ڈویلٹی کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ ہوش جو ہے ایک نان لوکل ہے، جو کہ ڈزنٹ میک سینس، کہ آپ اور میں کسی طرح ہم یونیورسل لیول پہ کنیکٹڈ ہیں، کہ اس کو نان لوکیلٹی کہا جاتا ہے، لیکن جو کہ ثابت نہیں ہو سکتا. کہ پھر بندہ پوچھتا ہے کہ اگر آپ میرے دماغ کو مادی طور پہ توڑ دیتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں، تو پھر کیوں ہوش چلا جاتا ہے میرا؟ یہ کیا اڑ کے کہیں نکل جاتا ہے کیا؟ اس کا جو بھی ہوش کا تعلق ہے وہ دماغ کے ساتھ تعلق ہے، یا اس آرگن کے ساتھ تعلق ہے. اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دماغ جتنا پیچیدہ ہوتا ہے، اتنا ہوش کا لیول بھی درجہ بندی پیچیدہ ہوتی جاتی رہتی ہے. ہے. اور اسی طرح نیچے جاتے رہیں، آپ مکھی کے دماغ میں جائیں گے، کچھ ملین نیورونز ہیں اور ہمارے کچھ ٹریلین کے قریب نیورونز ہیں، تو یہ بھی درجہ بندی ڈفرنٹ ہوتی جاتی ہے. وائرس بیکٹیریا کا برین ہی نہیں ہے. تو یہ ہوش ہی سب کچھ متعین کرتا ہے کہ ہم نے
کہاں پہ جانا اور ہم نے کیا ہماری یہ بعد میں مرنے کے بعد یہ کہاں آپ کو لے کے جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, کیونکہ مشاہدے سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق ایک مادے سے ہے, لیکن جو میٹا فزیکل جو کوسچن ہے یہ ایک ایبسٹریکٹ ہے, یہ ایک اس کا نتیجہ ہے جو اس مادے میں سے نکلا. اور اس کے اوپر بحث ہوتی رہے گی بار بار کہ یہ کیا ہم اس کو آرٹیفیشلی کریٹ کر سکتے ہیں. جتنے بھی اس طرح کے پیچیدہ سوالات ہوتے ہیں, یہ سارے پیچیدہ سوالات جو ہیں یہ تب تھوڑے کم پیچیدہ ہوتے ہیں جب آپ اس کو سائنس لیب میں اس کو کریٹ کر سکتے ہیں. تبھی آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن میں بھی یہ چیلنج ہے کہ آپ اپنے ایک مکھی تو بنا کے دکھاؤ. اور لائف جو اوریجن آف لائف ہے, سائنس کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. جس دن اوریجن آف لائف لیب میں ہو گیا, یعنی ابھی امینو ایسڈس کریٹ ہو چکے ہیں, آپ کی سیل والز جو ہیں اس کو ذہن سے نکل گیا, اس کو کیا کہتے ہیں, وہ کریٹ ہو چکے ہیں, اور آپ کی آر این اے کریٹ ہو چکے ہیں. لیکن یہ کمبینیشن ہے, لیکن لائف اٹ سیلف سیل کریٹ نہیں ہو سکا ابھی تک. لیکن جب وہ ہو جائے گا تو اوریجن آف لائف کے بھی ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی آئے گی. ابھی ڈفرنٹ ٹائپ کے لوگ ڈفرنٹ اوپینینز دیتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے, آڈز نہیں ہے, اتنی یونیورس میں اتنے سال نہیں ہوئے. اسی طرح جب ہوش کا جو ہے, جب یہ ہم کانشیسنس آرٹیفیشلی کریٹ کر لیں گے لیب میں, تب ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا. ابھی تو ہم سوچ کے اپنے آبزرویشن سے نہیں, ہم اپنے فلسفے سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دماغ کا, مغز کا ایک بائی پروڈکٹ ہے ہوش ہونا. جب ہم نے اگر چپ کو ہوش آ گیا, چپس کی کمپیوٹیشنز اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئیں کہ چپ کو ہوش ہو گیا, اس کو احساس ہو گیا کہ میں اس وقت حارث کا غلام ہوں, یا میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں, میری ایگزسٹنس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے گھر کے کام کاج کروں, ویکیوم کلینر وغیرہ دوں. جب اس کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا تو ہمیں اس میں بھی سمجھ آ جائے گی. پھر ہم اس چپ کی جو کانشیسنس ہے, جو اس کا ہوش ہے, کیا ہم اس کی بھی روح ڈھونڈیں گے. پھر ہم یہ روح کا کانسیپٹ تب بالکل ختم ہو جائے گا کہ کیا اب اس میں روح ہم نے ڈال دیا. آپ تو مکھی کا چیلنج کرتے تھے, ہم نے تو ایک روح, ایک سوچ ایسی بنا دی ہے کہ یہ اب بڑے یہ ہمیں ستاروں سے بھی باہر لے جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے. تو یہ ایک مہمہ ابھی ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے, یہ اس کو سائنس ہی حل کرے گی, اور ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہی حل کر دے. آپ کے آخری آرگیومنٹ میں کاؤنٹر آرگیومنٹ دے سکتا ہوں ڈسکشن کے لیے, لیکن پھر تھوڑا سا دے دیجیے, میری بھی گروتھ ہوگی. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. تھینک یو. آپ نے کہا کہ ہم جیسے وہ غلام ہو گیا کچھ, لیکن جو سول کا مقدمہ ہے وہ تو احساس کا ہے نا, وہ تو احساس کا اور رب سے بندگی والا تعلق ہے. وہ تو پھر معاملہ بالکل ڈفرینٹ نہیں ہو جاتا کہ بھئی میرا احساس, ہم کسی بینگ کو بنا کے اس میں شاید احساس تو نہیں پیدا کر سکتے نا, اس میں وہ ایموشنز تو اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے اب تک, کل ہو جائے مجھے نہیں پتا. نہیں, یہی اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہی ایک مقدمہ ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مقدمہ ہے, کہ جب وہ سیلف اویئر ہو جائیں گے, یا کانشیسنیس میں بھی جو میں نے آپ کو درجہ بندی جو 6 جانوروں کا بتایا, ان میں سیلف اویئر جو ہے یہ ایپیٹمی ہے. یہ سیلف, اب روبوٹس تو وہ جاپان نے بھی بنائے ہوئے جو آپ سے بات بھی کر لیتا ہے, یا آپ کی سیری بھی بات کر لیتی ہے, بٹ دے ناٹ سیلف اویئر. وہ سیلف اویئر نہیں ہے. وہ آپ کا ان پٹ تو دے دیں گے, آپ اس سے سوال پوچھیں گے کہ آج کا ویدر کیسا ہے, وہ آپ کو ویدر بتا دے گا, حالانکہ آپ پتھر تو نہیں آپ کو یہ جواب دے سکتا, لیکن وہ سیلف اویئر نہیں ہے. یہ سیلف اویئرنس کی جو سنگولیرٹی جس کو کہا جاتا ہے کہ ریچ ہو جائے گی, تو وہ احساس ہی ہوگا, وہ احساس ہی ہوگا اس کا, جس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ میں کائنات میں ایک وجود رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. وہ احساس جو ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اس میں obviously ہم رب تو پھر کیا اس کا رب ہم سائنسدان ہو جائیں گے جنہوں نے اس میں یہ احساس ڈالا, تو یہ پیچیدہ ہو جائے گا. اور یہ آرگیومنٹ آپ کے دنیا کے مذاہب کے لیے, یہ پورا مذاہب چھوڑیں, جو ہندوازم میں بھی جو سول کا جو کانسیپٹ ہے, روح کا جو کانسیپٹ ہے, یہ اس کو بڑے برے طریقے سے ڈیمیج کرے گا. اگین مجھے غامدی صاحب کا ریفرنس دینے دیجیے, بات پھر بالکل کسی اور ضرور دیجیے سر, ان کا غامدی صاحب بڑی ہمیں پرابلم دیتے ہیں. ابھی وہ ریسنٹلی کسی بات پہ بات کر رہے تھے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کیا, لیکن وہ حسن الیاس صاحب سے بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب آپ روبوٹ بنا لیں گے نا, یا جب آپ میٹ لیب میں اس طرح کا میٹ بنا لیں گے وہ ریپلیس کر دے, تو پھر مذہب کی ان پہ امپلیمنٹیشن ہوگی نہیں, بیکاز مذہب تو سول والوں کے لیے آیا ہے. تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اس کو نیگیٹ کر دیتے ہیں کہ اس پہ تو امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے نا, تو یہ تو مقدمہ ہی نہیں بنتا کہ وہ کیا کریں گے, یا ان کا رب کون ہوگا, یا انہیں بندگی کرنی ہے یا نہیں.
नहीं, लेकिन हम सोल का जो कॉन्सेप्ट ही है, जो सोल इटसेल्फ का जो मुहिम्मा है, जो कि अभी भी जैसे खुदा का वजूद है या नहीं है, ना आप उसको साबित कर सकते हैं, ना आप उसको गलत साबित कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन सोल का कॉन्सेप्ट भी आप साबित नहीं कर सकते और गलत भी नहीं साबित कर सकते। ये होश, इसको हार्ड प्रॉब्लम कहा जाता है फ़लसफ़े में। कॉन्शियसनेस इज़ अ हार्ड प्रॉब्लम। इस तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि खुदा को तो हम शायद कभी भी ना साबित कर सके, कोई भी कहेगा कायनात से बाहर है। लेकिन सोल का कॉन्सेप्ट जो है वो गलत साबित हो जाएगा जब आपने उसको रिक्रिएट कर दिया। जब आपने उसको रिक्रिएट कर दिया, रोबोट उठ के कहता है कि मुझे पता है, मुझे एहसास है कि मैं कौन हूं, बिल्कुल उसकी सोच और फीलिंग्स जो होंगी इंसान जैसी होंगी, तो फिर आप ये कहेंगे कि अच्छा, जब चिप में से ये एब्स्ट्रैक्ट निकल सकता है कि होश में आ गया, उसी तरह बाकी जानदारों में भी है, उसी तरह हमारे अंदर भी है। तो फिर हम में और उनमें क्या खास बात है? बस ये है कि हमारा मगज मगज जो है वो ऑर्गेनिक है और वो जो चिप है वो सिलिकॉन की बनी हुई है। सो ये होश का जो एहसास जो आप कह रहे हैं, होश और एहसास, में यही बात कर रहा हूँ, एहसास होना कि मैं वजूद रखता हूँ, वो कॉन्सेप्ट जो है वो चैलेंज हो जाएगा बड़े बुरे तरीके से। चलिए हारिस, आखिरी 3 सवाल। फिर जब ये वाला मामला है कि मौत के बाद कुछ नहीं है या फिर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ज़िंदगी है, तो फिर अल्टीमेटली रिचुअल क्या होगा कि मुझे फिर दफनाया जाए, मुझे जलाया जाए, फिर उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता? उससे तो बिल्कुल भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर तो आजकल तो जो अ, बहुत सारे जो अंग्रेज, हम मुझे यहाँ पे पता चला, मेरी जो सासू माँ थी, कैथोलिक थी, लेकिन वो क्रीमेट हुई थी। उन्होंने अपने आप को वो भट्टी में डलवाया, राख दे दी कि ये लें जी, ले जाएं। तो मैंने तो नहीं सुना था कि क्रिश्चियंस अपने आप को जलाते हैं। और वो भी ऐसे नोबल, मैंने जैसा आपको बताया, वो कैथोलिक थी। उसके पीछे लॉजिक उन लोगों की ये थी कि हमने जमीन पहले ही कम हो रही है, क्यों इतना जमीन में जगह डालें और ये वो कब्रिस्तानों में ये ऐसे ही करते हैं कि 100 साल पुरानी, जो 150 साल पुरानी कब्रें, उनको ऊपर लेयर डाल के एक और ऊंचा पहाड़ी बना देते हैं। तो कब तक ये काम करते रहेंगे? तो ये एक उनका कॉन्सेप्ट था। मैंने नील डिग्रास टाइसन को सुना कि वो कहता मैंने अपने आप को दफनाना है क्योंकि मैंने जब जिंदा था तो मैंने जमीन के रिसोर्सेस को इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तो अब मैं जब मरूंगा तो मेरी तवानाई, जो एटम्स हैं या जो भी है, उसको कीड़े मकोड़े खा लें, वो भी, मैं भी रिसाइकल हो गया एक लिहाज से। तो वो भी किया जा सकता है। मुझे मुसलमान बहुत लोग छेड़ने के लिए मुझसे पूछते हैं, हारिस भाई आप क्या करेंगे? आपको जलने से तो डर लगता होगा, तो आप हारिस अंदर भाई, से आप आपको। क्या करेंगे ये बता भी दें हमें। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखें, फिलहाल तो मैंने अभी तक वाकई ये फैसला नहीं किया कि मैं क्रीमेट हूं या नहीं। मेरा ख्याल मैं क्रीमेट ही होऊंगा, क्योंकि नहीं सॉरी, मेरा ख्याल से मैं अभी दफनाना ही चाहूंगा, ताकि अगर मेरे कोई जाने वाले हैं उनको क्लोजर मिलेगा कि चलो कब्र में जाके ये यहाँ पे पड़ा हुआ। ये मेरी है। लेकिन अगर मेरे पास थोड़े से और रिसोर्सेज आ गए, मुझे क्रायोजेनिक्स पे यकीन हो गया। जो क्रायोजेनिक्स जो एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी बॉडी को फ्रीज कर दिया जाए और शायद कभी एक ऐसी एनर्जी आ जाए कि आप उसको दोबारा जिंदगी में ला सके, तो मैं दूसरी ऑप्शन मेरी वो होगी। लेकिन अगर वो नहीं होता, क्रायोजेनिक्स नहीं होते, यानी उनमें कोई इतनी खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं होती, और मेरे पास अभी 20-25 साल हों, अगर मैं 20-25 साल बाद मरूं, तो मैं अपनी टिकट पहले ही बुक करवा के जाऊंगा कि मुझे खला में ला के फेंक दो, मैं बस खला में घूमता फिरता रहूं, एक लिहाज से, लेकिन फिलहाल अगर मैं कल मर जाता हूं, अगर कोई मेरा आशिक मुझे मार देता, तो अभी मैं शायद दफनाया ही जाऊंगा। उसकी सिर्फ वजह मैंने आपको बताया, उसकी वजह ये है, लेकिन वो लोग मानेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं, इसको जलने से डर लगता है। भाई कब्र के अज़ाब से तो ज्यादा डर लगना चाहिए मुझे फिर कि ज्यादा कीड़े मकोड़े खाएंगे। लेकिन मेरा यही है कि ताकि अगर कोई जो मेरा चाहने वाला वो जाके देख सके, ये लोगों मजार का मेरे आर्गुमेंट मेरा बड़ा मजार अजीब बन जाए। ये लोगों का आर्गुमेंट बड़ा अजीब सा है वैसे। जब आप ये कह रहे हैं कि भाई मौत के बाद मेरा कॉन्शियसनेस ही खत्म हो जाएगा, तो फिर जला दें या कुछ भी करते हैं, उससे फिर लिटरली क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क, हाँ नहीं, उससे फर्क, तभी मैंने आपको तीनों ऑप्शंस बता दिए। लेकिन जो एक वजह ये है कि जो मेरे पीछे चाहने वाले तो होंगे ना। नहीं नहीं, मैं सिर्फ उसको काउंटर कह रहा था जो आपको हाँ, कहते हाँ, हैं कि आग से डर लगता है, वो तो आर्गुमेंट ही बड़ा फ्लॉड हो गया ना। हाँ, वो आर्गुमेंट बड़ा फजूल है कि जाहिर बात, अगर अगर देखिए, मैंने ये पहले भी बहुत लोगों से बात की। मैंने मेरे ख्याल हमजा अब्बासी से भी इस बात पे बात की थी, पता नहीं कैम ऑन कैमरा की थी, ऑफ कैमरा की थी, क्योंकि वो हामदी साहब से बड़े इंस्पायर्ड है। मैंने उनसे भी यही बात की थी। मैंने उन्हें कहा था कि देखें, जब आपको इस चीज का वाकई पता लग जाए कि मरने के बाद कुछ होना है, तो दुनिया का पागल तरीन आदमी होगा जो एक ऐसी हस्ती से पंगा लेगा जिसको आपको पता है कि आप उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको इस चीज का पता लग जाए, थोड़ा सा भी एहसास हो जाए कि यार हारिस जो मर्जी कर ले, अभी जितना मर्जी छलांगे मार ले,
اگر چلو اللہ نے رسی بھی دراز کی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے بیٹھا، اور اگر مجھے اس چیز کا احساس ہے، اگر میں مانتا ہوں کہ شاید وہ دیکھ رہا ہے، پھر میں کون بے وقوف ہوگا جو اس سے پنگا لے گا؟ حارث مجھے بس آخری 2 سوال، مجھے یہ بتائیے، میں ایک آرگیومنٹ کہیں پڑھ رہا تھا، میرے بالکل ذہن سے نکل گیا، میں نے لکھا ہوا تھا لیکن وہ پیج مجھ سے گم ہو گیا، کہ وہ آرگیومنٹ تھا کہ اگر ہم اس کو مذہبی اور ایتھزم کی لینس سے نہ بھی دیکھیں تو موت بڑا اچھا کانسیپٹ آپ کو یہ دیتا ہے کہ چلو یار اچھائی ہے، برائی ہے، خاص طور پہ برائی، زندگی میں جو ناانصافیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، انسیکیورٹیز ہیں، ایک دن ختم ہو جائیں گی، جان چھوٹے گی اس سے. اس آرگیومنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ اینٹی نیٹلزم کا آرگیومنٹ ہے، بلکہ اس کو وہ اور مزید ایکسٹینڈ بھی یہ کرتے ہیں کہ سفرنگ جو ہے وہ ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سارے جاندار مار دیں. اور کئی اس میں ایک شاخ نکلتی ہے کہ جو دوسرے جانداروں کو کھانے والے جاندار ہیں ان کو مار دیں آہستہ آہستہ آہستہ، یعنی شیروں کو، جو شیر زندہ ہیں ان کو قتل نہ کریں، ان کو بانجھ کر دیں تاکہ مزید شیر نہ پیدا ہو، جتنے بھی جو کارنیورس اینیملز ہیں. تو ساری دنیا میں ہرن پھر رہے ہوں گے. اچھا تو پھر وہ آرگومنٹ دیتے ہیں اچھا بھی پلانٹس کو بھی تو وہ کھا رہے ہیں، پھر اچھا پھر ہرنوں کو بھی ختم کر دیں. پھر تو یعنی ایک ڈیڈ اسٹیرائل پلانٹ بنا دیں، جو کہ ایک بڑا ہی یہی میں نے آپ کو بتایا نا، جو آپ امید کا جو پہلے پوائنٹ بتا رہے تھے کہ دنیا جیسے بھی بنی ہے دنیا ہے، اس چیز کا ہمیں پتا ہے. میں نے آپ کو بتایا زیبرا کا بچہ آیا ہے، انفارچونیٹلی ظلم ہی ہے، وہ ابھی پیدا ہوا ہے، آپ نے شیر نے آ کے اس کو کھا لیا. اب شیر سے کون بیٹھ کے بحث کرے کہ یار کیا یہ حرکت کی آپ نے؟ کون شیر کو سمجھایا کہ یہ بدتمیزیاں مت کرو؟ وہ خود مر جائے گا بےچارا. تو یہ دنیا یہی ہے، اور ہماری اس خواہش کو کہ یہ بہتر ہو جائے، اس کا اور کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ اس لیے یونیورسٹی میں نہیں جاتے اور اپنے آپ کو روک نہیں لیتے کہ یار فائدہ کیا ہے ڈاکٹر بننے کا، جو زیادہ جس کے پیچھے بڑی سفارش ہے، اچھی نوکری تو اس کو مل جائے گی. آپ ایسا نہیں کرتے. یو گو آؤٹ دیر، آپ جاتے ہیں، یو ٹیک یور چانس، اور یو ڈو یور بیسٹ. اور یہ مذہب سے بھی ایک اختراع ہی نکلتی ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، جو کہ ایک آبویس سی بات ہے کہ ظاہری بات ہے اگر محنت میں نہیں کرنی ہے تو پھر مجھے بھی پتا ہے اس بات کا، یا تو جتنی محنت میں کروں گا ہو سکتا ہے میرے چانسز زیادہ ہیں کامیاب ہونے کے. تو آپ اس کو لیتے ہی ایز اے گرین آف سالٹ ہے اور آپ اسی کے اوپر چلتے ہیں. اور یہ جو فلسفہ ہے انفارچونیٹلی یہ بڑا ایک ڈپریسنگ قسم کا فلسفہ ہے. یہ ایسے ہے کہ وہ کوئی کہے کہ میں نے منشیات دنیا سے ختم کر دینی ہے، خود ہی پی کے ختم کر دینی ہے. تو یہ سفرنگ کو ختم کرنے کا جو آئیڈیا ہے نا کہ آپ نے ایک سفرنگ ہے، تکلیف ہے، برائی ہے، اس کے لیے آپ کو زندہ ہی نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو بڑی مزے کی بات ہے، اینٹی نیٹلسٹوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کس دن چھلانگ مار رہے ہیں. نہیں وہ نہیں ہم نے کرنی. تو وہ چونکہ اب ہم آ گئے، لیکن اب میں بچے مزید پیدا نہیں کروں گا، میں مزید بچے دنیا میں نہیں لاؤں گا. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بچوں نے بھی ہو سکتا ہے کوئی معذور بچہ ہو، کوئی بڑی اس کی کوئی سفرنگ ہو، تکلیف سے گزرے، اور ایک دن اس کو موت کا مزہ اسے بھی چکھنا پڑے گا. لیکن جو اس سے پہلے جو اس کی جو پاسبلٹیز ہوں گی وہ کیا ہوں گی. اور یہ جو کرسچن ایونجیلیکلز اس کی بڑی ایک جھوٹا مقدمہ بناتے ہیں کہ بیتھوون جو تھا اس کے 7 بہن بھائی پہلے نا مر گئے، اور وہ ایبورشن کے خلاف یہ بناتے ہیں کہ اور 8واں بھی اگر وہ بھی مر جاتا تو دیکھو بیتھوون ہی نہ ہوتا. تو حالانکہ اس کی کوئی ایسی نہیں ہے، وہ ایسی انہوں نے اپنی طرف سے کہانی بنائی ہوئی. وہ بندہ وہ آرگومنٹ پھر اس پہ اسٹالن اور ہٹلر پہ بھی دے سکتا ہے کہ ہٹلر کا مجھے یاد نہیں، اسٹالن کے بھی 3 بہن بھائی تھے جو مر گئے بچپن میں. اسٹالن کے لیے اس کی ماں نے منت مانی کہ وہ ایک کوئی پیر بابا کا، ان کا آرتھوڈاکس کا کوئی پیر بابا کا مزار تھا، کہ میں ادھر پیدل جاؤں گی. اور وہ گئی اوپر کہ اگر یہ میرا بچہ بچ گیا تو اس نے وہ منت پوری کی. تو بھائی وہ بھی مر جاتا تو دنیا کیسی ہونی تھی. لیکن یہ ساری چیزیں یہ پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم ہے، اور ہمیں اس کو وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز اے گرین آف سالٹ. بٹ سو یہ ایتھیزم سے یہ نکل تو سکتا ہے فلسفہ، لیکن اس کو سارے اس وجہ سے نہیں مانتے کیونکہ زندگی کی اپنی خوبصورتی بھی ہے. جو بری چیزیں ہیں زندگی میں لیکن اس کی خوبصورتی بھی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ کسی دوست سے ملنے، آپ نے کسی کی مدد کر دی، اس کو گرم کھانا کھلا دیا، اس کی بھی تو یہ بھی تو ایک ایبسٹریکٹ ہے. کیوں ہمارے دل میں، کیوں ہمیں خوشی ملتی ہے، کیوں؟ یہ اس کی خوبصورتی ہے، یہ اسی کی یہ خوبصورتی ہے زندگی کی. حارث ایک آخری سوال، اور اس پہ نا اس سے پہلے مجھے 2 لفظ کہنے ہیں. میں عموماً کبھی بھی اپنی رائے نہیں دیتا، میں بیچ میں بولتا آپ دے نہیں. دیا کریں.
نہیں اس کی وجہ یہ ہے, اب میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سے یہ اس پہ اور پہلے انٹرویو کرنے کا, اور اگر آپ میرا کام دیکھیں تو میں کافی الگ الگ لوگوں سے بات کرتا ہوں, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم الٹیمیٹلی نا بات کرنے کی فضا دیکھیں کہ بھائی دوسرے کا آرگیومنٹ سن تو لو یار, اچھا نہیں بھی لگتا سن تو لو, اتنا تو حوصلہ پیدا کرو. اس لیے میں نے آپ سے یا حسن الیاس سے جب ہم مذہب پہ بات کریں گے یا کسی اور سے, آخری سوال آپ سب کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کا کاؤنٹر پوزیشن ہے, مذہب کی جو پوزیشن ہے مرنے کی, جنت کی, دوزخ کی, اس میں کوئی پوزیٹو ہے جو آپ کو نظر آتا ہے, تاکہ ہم کم از کم ایک اچھی فضا پہ نوٹ پہ ختم کریں گے اور وہاں بھی کوئی جان ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. یہ ایک ایتھیزم میں, جیسا میں ابھی آپ نے خود ہی اینٹی نیٹلزم کا آرگومنٹ اٹھایا کہ سفرنگ ہو بڑی مایوس کن ہے, نیچے کا آرگومنٹ ہے کہ ایک انائلزم جس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی مایوس, کیا فائدہ کیا ہے زندہ رہنے کا. تو اس میں, اور میں نے آپ کو بتایا بہت سارے لوگ جب وہ ان کا یقین خدا سے, مذہب سے اٹھ بھی جاتا ہے, پھر بھی وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, اور کئی لوگ ہو سکتا ہے نہ نکل پاتے ہوں, کہ یہ بڑا مایوس کن ہے. تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ کو مذہب جو ہے, یہ جنت اور اس کا جو کانسیپٹ ہے, جو سزا اور جزا کا جو ابدی, جو سپر نیچرل یا کہہ لیں اس کو, جو نہ نظر آنے نہ والا, ختم ہونے والا نہ نظر ہاں, آتا. جی یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ کانسیپٹ اٹ سیلف تو بڑا خوبصورت ہے کہ آپ کو, ظاہری بات ہے اگر کسی کا بچہ قتل کر دیا, ظلم ہوا اس کے اوپر, اب اس کے پاس آپ نے اس سے ایک, یہ تو اس سے نہیں نا کوئی چھین سکتا اس سے یہ امید کہ بھائی تنو آخرت والے دن اللہ پوچھے گا تن, تو اس میں اس کو شاید زندہ رہنے کی اس کے اندر چاہ رہ جائے. تو یہ کانسیپٹ تو ایتھیزم میں انفارچونیٹلی, ایتھیزم تو وہ پھر آپ کو ایک سخت تھپڑ مارتا ہے جو شاید ہم نہ کھانا چاہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات, اور ایون خدا کا اپنا بھی جو کانسیپٹ ہے, جنت سزا جزا کی, تو ایک یہ ہر وقت ایک احساس ہونا کہ میرے ساتھ ہر وقت ایک پرائیویٹ باڈی گارڈ چل رہا ہے میرے ساتھ. یہ ایک, اب جو فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت, جو میں دیکھ رہا تھا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, اور اسرائیل کھل کے وہ بدماشی کر رہا, اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک پا رہی, بلکہ ایون انہوں نے اپنے آفیشیل چینلوں سے ان کو, مسلمانوں کو ٹیز کرنے کے لیے, وہ سورہ فیل کی جو آیت ہے کہ پتھروں کی اس کے, بارش. ہاں, پتھروں سے بابیلوں نے بارش کی, تو انہوں نے نیچے اپنی فوٹو لگائی ہوئی کہ میزائل گر رہا ہے غازہ پہ, کہ ہم کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے ایک طریقے کا, جو کہ ایک آفیشیل اکاؤنٹ سے اس طرح کی حرکت کرنا, ایک بڑی گھٹیا حرکت ہے. لیکن جن کے اوپر بم برس رہے ہیں, ان کے پاس اس وقت کیا امید ہے؟ امریکہ ان کے ساتھ نہیں ہے, مسلمانوں کے جیب میں کچھ ہے نہیں, بازوؤں میں کچھ ہے نہیں, ان کے پاس ایک ہی امید ہے نا, جس کی وجہ سے وہ لڑ رہے ہیں, وہ مرنے کے لیے تیار ہے. جو کہ ایک طریقے سے میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک, خیر یہ ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے. امید تو ہے اپنے لیے لڑنے کے لیے, لیکن کیا جو آپ لڑائی لڑ رہے ہیں, کیا وہ واقعی ورتھ لڑائی ہے کہ نہیں؟ خیر وہ الگ چلی جائے گی, بڑی وہ پریکٹیکل پالیٹکس ہو جائے گی. ہاں وہ پالیٹکس میں چلی جائے گی بات. لیکن یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اچھا ہے, لیکن یہ جیسے میں نے ویسے کی ایگزامپل دی تو میرے ذہن میں آیا کہ مے بی یہ جو اس کا پلس پوائنٹ ہے وہ اس کا نیگیٹو پوائنٹ بھی بن جاتا. جی حارث, تھینک یو سو مچ, تھینک یو دوبارہ وقت دینے کے لیے. اور آخری اس پوری موت پہ صرف اس لفظ کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اینڈنگ نوٹ ایسا کچھ کہنا چاہیں جو میں آپ سے نہیں پوچھ سکا تو پلیز پھر ہم اسے ریپ اپ کرتے ہیں. دیکھیں میں یہ موت کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا, کیونکہ اس کے اوپر لوگ obviously یہ ایک سب سے کڑوا سچ ہے ہماری زندگی کا, اور یہ بہت لوگ تاریخ میں, بڑے سے بڑا بادشاہ اس نے بھی یہ موت کا مزہ چکھا ہے, اور بہت سارے لوگوں کو اپنی موت کو سے ان لوگوں کو اتنا ڈر لگتا ہے کہ یہ بھی ایک اس کا پلس پوائنٹ ہے کہ وہ لوگوں کو موت کے ڈر سے نکلنے کے لیے وہ یہ ایسی ایک سوچ نکلتی ہے کہ چلو میں مادی طور پہ تو وجود نہ رکھ پاؤں, لیکن میرا نام یا میرا کام ہی میرا وجود رکھ لے. جو کہ کافی ایتھیسٹ کہتے ہیں ہم نے مر جانا کوئی بات نہیں, اگر میرے مرنے کے بعد لوگ میرا نام لے رہے ہوں گے تو مجھے کیا فرق پڑتا, کیا فرق پڑتا. لیکن یہ بھی ایک انیٹ ڈیزائر نکلتی ہے. تو موت ایک ایسا کڑوا سچ ہے جو ہر ایک کو پریشان کرتا ہے. لیکن میری اوپینین میں اگر آپ موت کو اپنا لیں, اپنانے سے مراد یہ نہیں کہ مجھے جنت مل جائے گی, وہ تو ایک مذہبی آئیڈیا نا کہ, اور لوگ شہادت دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں. اس کا اچھا کام وہ بھی آپ دیکھ لیں, نیگیٹو امپیکٹ, وہ اس سے آپ دہشت گرد کو بھی آمادہ کر سکتے ہیں.
लेकिन जब आप मौत को अपनाने से मुराद ये कि आप उसको समझ लें, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मेरे से पहले चंगेज खान मर गया, जूलियस सीजर मर गया, मैं किस खेत की मूली हूं, मैं कोई ऊपर से स्टे ऑर्डर लेके आया हूं। जब आप ये समझने से, एक तो आपके अंदर आजिज़ी पैदा होगी, और आपका, मैं आपको इस ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपके दिल से जो मौत का खौफ है वो निकल जाएगा, और आप अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदा रह सकेंगे। आप कहेंगे कि यही एक जिंदगी है, अभी मेरी टांगों में जान है, अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ, तो मैं क्यों ना कोई दुनिया को देखूं, दुनिया की खूबसूरती को देखूं, या मैं क्यों ना कोई बड़ा काम करूं जिससे मेरी ये जिंदगी जो है इसमें मुझे चीजें मिले। जरूरी नहीं मटेरियलिज्म में ही आप जाएं, बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो लोग अपनी जाने जाया कर देते हैं, वक्फ कर देते हैं एक कुत्तों को बचाने के लिए। कोई कुत्ते के पीछे तुमने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी है, उन्हें खुशी मिलती है। तो ये मैं कहूंगा कि मौत से डरे नहीं। डरने से मुराद, वो मैं मजहबी सेंस में बिल्कुल नहीं कह रहा कि लड़ मरो जाके, नहीं नहीं, जिंदगी की वैल्यू करें, लेकिन जब आप मौत को भी समझ लेंगे कि एक सफर है, तो इसमें कोई आपको ऐसे नहीं है। ये ऐसे है कि आप मरी की तरफ जा रहे हैं, या यूबियन नथिया के लिए, हम पंजाब में जो लाहौर वगैरह की जो गर्मी होती है हमें बड़ा पसंद होता, आप मरी की तरफ जा रहे हैं। मुझे याद है बचपन में कि मुझे सफर जो होता था वो मरी में पहुंचने से ज्यादा एक्साइट करता था, कि हम सुबह 8 बजे निकल जाएंगे, अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे, बीच में खारियां की पहाड़ियां आएंगी, क्योंकि लाहौर चटियाल है, यानी मैदानी इलाका है, फिर जब पहाड़ियां आती थी बड़ा मजा आता था। इस्लामाबाद पहुंचेंगे, मारगला की पहाड़ियां देखेंगे, कितना मजा आएगा। लेकिन जब आप उधर माल रोड पे पहुंच गए हैं मरी में, तब आप बस होटल में जाके बैठ गए हैं, टिक्का बोटी खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो तो सफर जो है, ये जिंदगी एक सफर है। मंजिल पे जब आप पहुंच जाएंगे, इट्स आप हर ने कहीं ना कहीं मंजिल पे जाना ही है। हम तेजी से जा रहे हैं उसकी तरफ, उसको स्लो करें, थोड़ा एंजॉय करें। हारिस, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका सर। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपका बेहद शुक्रिया। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और डिसलाइक भी कीजिए अगर आपको ये पसंद नहीं आई, ताकि आपकी राय, जो कि सबसे ज़्यादा अहम है, वो सामने आ सके, और हम किस तरह काम कर रहे हैं, हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि हम इस काबिल हैं, हमारा काम इस काबिल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।